اگر قرآن یا حدیث میں کسی اور مقام پر کوئی چیز خاص نہ کر دی گئی ہو، جیسے کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو حدیثوں کے اندر اس میں خاص کوئی مفہوم ذکر کر دیا جاتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں عمومی معنی لے لینا چاہیے، بہتر ہے۔ تو اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ اب خرچ کرنا کس چیز کا ہوگا؟ مثلا پہلے ہم جسمانی نعمتوں کا دیکھ لیتے ہیں، اپنے دماغ کی توانائی کو خرچ کرو، اور کیوں خرچ کرو وہ یہاں مذکور نہیں ہے لیکن دیگر مقامات پر موجود ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرو، جنت کے حصول کے لیے کریں، دوزخ سے بچنے کے لیے کریں۔ تو اس کا مطلب ہے دماغ ایک اچھی نعمت ہے، اسے بھی اگر خرچ کریں تو آخرت کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے۔ جسٹ اپوزٹ کریں گے تو جسٹ اپوزٹ ہی انعام ملے گا، جنت کے بجائے جہنم، عزت کے بجائے بدنامی، ثواب کے بجائے عذاب، اور جزا کے بجائے سزا ملے گی۔ تو ہمیں اپنے ذہن کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم ذہن کو کس کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بعضوں کے اذہان تو لڑکیوں سے آگے نہیں نکلتے، سیکس سے آگے نہیں نکلتے، گندے منصوبوں سے آگے نہیں نکلتے، چوری چکاری کے منصوبے، غلط دوستیوں کے، گناہوں سے لذت حاصل کرنے کے، مال بڑھانے کے منصوبے، چاہے وہ حرام ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ منصوبے ذہن میں پل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن کا نیگیٹو یوز ہے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں بعض لوگ کہ کس طریقے سے سبسکرائبرز بڑھائیں تاکہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے، 10,000 سبسکرائبرز ہو جائیں گے تو یوں ارننگ ہوگی، اتنے ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گی۔ بعض ویورشپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے میرے کلپ کو، تو اگر نیچے 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ ملینز میں آ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہی 22 ملین نے دیکھی میری کلپ، اور اس میں ہوتا کیا ہے، بنیان اور دھوتی پہن کے ڈانس کر لے آدمی، 1 ملین دیکھ لیں گے آپ، اور ہیڈنگ اوپر ایسے ڈالیے گا کہ یہ ڈانس نہیں دیکھا تو سمجھ لو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو جو بھی نہیں بھی دیکھے گا نا بولے گا کلک تو کر کے دیکھوں کیا ہے، بعد میں چاہے گالیاں بکتا ہوا بند کرے گا، کیونکہ ہیڈنگ ایسی ہوتی ہے منحوس قسم کی کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، آدمی اس میں پہنچتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ یعنی کسی امریکن صدر کو گرایا ہوگا، امریکن صدر کا قبر میں عبرتناک انجام، گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچ گیا، آپ دیکھیں گے اس میں وہ چیز ہوگی نہیں نا، اس میں گدھے گھوڑے گھوم رہے ہوں گے اور ہیڈنگ یہ ڈال دی۔ تو یعنی یہ ذہن استعمال ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ سوشل میڈیا پہ تقریباً نوجوان نیگیٹو سینس میں، تقریباً میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 100% کو دیکھ لیں، یعنی 100 کو دیکھیں تو اس میں 90% آپ کو یہ خرافات میں، ٹک ٹاک میں لگے پڑے ہیں، کسی طرح ویورشپ ہو جائے، کسی طریقے سے پیسے مل جائیں، کسی طریقے سے بس میں نظر آ جاؤں، تو خراب کاموں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسے ذہن ہوتے ہیں جو اپنے احتساب کے بارے میں استعمال ہو رہے ہوں کہ میں نے آج دن میں کیا کیا ہے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنوں کے حق سلب کیے، کتنوں کی دل آزاریاں کی ہیں، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں، کتنی نمازیں قضا کر بیٹھا ہوں جن کا آخرت میں حساب ہوگا۔ کتنے ذہن ایسے ہیں کہ جو گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے دور رہنے کے لیے منصوبے بنائیں اور سمجھائیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ کتنے ذہن ایسے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے سنجیدگی سے سوچیں۔ آئی ٹی کا شعبہ بیسٹ شعبہ ہے اس وقت، ہمارے نوجوانوں کے اذہان اگر اس میں استعمال ہوں، نئے نئے سافٹ ویئرز بنائیں، ان کو باہر سیل کریں تو اچھی ارننگ ہے، آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنے کی بے حد ضرورت، اور میری نالج کے مطابق 65% آپ کے پاکستان میں نوجوان ہیں، 65%۔ اولڈ ایج اس کے علاوہ ہے، مطلب یہ کہ 65% جس ملک میں ینگ جنریشن ہو اور وہ پازیٹیو نہ سوچے تو پھر سوچ لیں اس ملک کا تو وہ ترقی تو نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نوجوان سارا دن کام کر کے شام کہاں گزرتی ہے ان کی؟ ڈھابے پہ، فٹ پاتھ پہ، 2-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3-3 گھنٹے فضول گفتگو، دوستوں کی گیدرنگ ہوگی یا پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں گے، یہ وہ ذہن ضائع ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ یہ ایسے ہی آ گئے، یہ پری پلان آپ کے درمیان ڈالے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کر کے ان کو صحیح راستے پہ لگایا ہوا ہے، وہ اونلی فار انٹرٹینمنٹ اس کو یوز کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ایسے آورز میں کہ جس میں وہ بیکار ہوتے ہیں، چلو انٹرٹینمنٹ تھوڑی بہت، پھر اپنے کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، جس کو نہیں معلوم وہ حیرت زدہ ہوگا، یو کے اندر صبح کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور مغرب کے بعد بند، پورا یو کے تقریباً بند، بس وہ ایریاز اوپن ہوتے ہیں جہاں پب وغیرہ ہیں یا بڑی مارکیٹس وغیرہ، سینٹر سٹی کہتے ہیں، وہاں پر کچھ نظر آئے گا، باقی ٹوٹل سنسان، جیسے گاؤں ہو کوئی، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے مذہب کی تعلیمات کو سمجھا ہے۔ جلدی اٹھو، برکت ہوگی، شام کو اپنے وقت پہ بستروں پہ چلے جاؤ۔ میرے آقا نے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو منع کیا، بیکار باتیں کرنے، بستر پہ جانے کا حکم دیا۔ ہمارا بستر ہی 4 بجے ہوتا ہے، ساری رات باتیں کریں گے، کپڑوں بازیاں، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے چھوٹے بچے بھی رات میں نہیں سوتے نا، بعض گھروں کے چھوٹے بچے نہیں سوتے، کیوں؟ ابا اما نے اچھی ٹریننگ کر دی ہے نا، وہ جاگتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، بولتے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے رات میں، فجر کے بعد سوتا ہے، اور پھر وہ اٹھتے ہیں وہی 2:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے نہ ابا نماز پڑھ رہا ہے، اتنا منحوس رواج ڈال کر، اتنی منحوس سیٹنگ کر کے گھر کے اندر، پھر نہ مذہب ترقی کرتا ہے نہ
میرا ملک ترقی کرتا. تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے ذہن کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے طرف تمام نیگیٹو مائنڈز ورک کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو ذہن، خراب قسم کے ذہن ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے اچھا ذہن تو وہ ہے جو اپنے ملک کے بارے میں سوچے، اچھا ذہن وہ ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں سوچے.